بچوں کی نظر میں ماں کا درجہ کیا ہے اور ماں کے کون کون سے حقوق ہیں، یہ محترمہ ہاجرہ بیگم نے سوال کیا ہے۔ تو اسلام میں ماں کا بڑا مقام ہے، اور جگہ جگہ اللہ نے جہاں یہ حکم دیا کہ اللہ کی عبادت کرو، سورہ اسراء میں فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یعنی اللہ نے اپنی عبادت اپنی اطاعت کے فوراً بعد ذکر فرمایا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ پھر اس میں ماں کا درجہ اور بڑا ہوا ہے، چونکہ ماں زیادہ برداشت کرتی ہے، الم تکلیف درد زیادہ سہتی ہے، تو اس کا مقام زیادہ ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول من احق بحسن صحابتی، یا رسول اللہ کے رسول یعنی میں کس کے ساتھ زیادہ حسن سلوک کروں، کون زیادہ مستحق ہے؟ تو آپ نے فرمایا امک، تیری ماں۔ اس نے پھر پوچھا اس کے بعد ثم من، پھر کون؟ آپ نے فرمایا امک ثم امک، یعنی تیری ماں۔ پھر اس نے تیسری بار پوچھا من، پھر آپ نے فرمایا امک، تیری ماں۔ پھر پوچھا ثم من، پھر کون؟ چوتھی بار آپ نے فرمایا ثم اباک، تیرا ابو۔ تو یعنی اس کا مقام بہت بلند ہے ماں کا۔ تو اس لیے حدیث میں خاص طور سے عقوق الامہات کا لفظ آیا، یعنی جو خطرناک چیزیں ہیں جن سے آدمی ہلاک ہو جاتا ہے، تباہ ہوتا ہے، برباد ہو جاتا ہے، اور ماں باپ کی نافرمانی، ان پر ظلم زیادتی، ان کے حقوق کی ادائیگی نہ کرنا، اس سے یہی عذاب آتا ہے دنیا میں، یعنی آخرت میں تو آئے گا۔ اور ایک وہ ماں باپ کا نافرمان تھا، علقمہ ان کا نام تھا، صحابی تھے، تو آخری وقت میں ان کو کلمہ کی تلقین کی جا رہی تھی، لیکن وہ کلمہ نہیں پڑھ پا رہے تھے، چونکہ ماں آپ نے پوچھا کیا بات ہے، انہوں نے کہا جی دوسری باتیں تو کہہ رہے ہیں کلمہ نہیں پڑھ پا رہے۔ تو آپ نے پوچھا انہوں نے اپنی ماں کی نافرمانی تو نہیں کی؟ ماں کو پوچھا تو ماں کا دل دکھا ہوا تھا ان سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو اجازت دے دو، ان کو معاف کر دو۔ ان کا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ پھر کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ ان کو جلا دیا؟ ان کو نہیں، بالکل نہیں پسند، تو ان کو معاف کر دو۔ انہوں نے معاف کر دیا، نرم دل ہوتا انہوں نے معاف ہی کر دیا۔ تو پھر اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ ایک صاحب کیا کر رہے تھے، اپنی ماں کو کندھوں پہ بٹھا کر اور پھر بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، اور پیدل ہی لائے تھے ان کو، بزرگ ماں تھی بہت ضعیف کمزور۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کر رہے تھے، تو انہوں نے پوچھا مسئلہ طواف کے دوران حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ یہ اللہ کے رسول کے صحابی یہ بتائیے کہ یہ میری ماں ہے، میں وہاں سے ان کو لا رہا ہوں پیدل، اور حج کروایا میں نے، تو میں نے ان کے حقوق ادا کر دیے؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب تم ان کے پیٹ میں تھے اور پہلی بار درد ہوا تھا، یہ اس کا بھی حق ادا نہیں ہوا، لیکن یہ کہ تم ایسا کرتے رہو، یہ تم اچھا کر رہے ہو، اور لیکن یہ مت سمجھو کہ حق ادا ہوا، حق تو اس کا بھی ادا نہیں ہوا، جب تم پیٹ میں تھے اور پہلی بار ان کو درد ہوا تھا، حق اس کا بھی ادا نہیں ہوا۔ تو اس لیے ماں باپ کی اطاعت، اور وہ جو اکبر کبائر ہیں، موبقات، ہلاک کرنے والی 7 چیزیں، ان میں گناہ ایک جو گناہ گنوایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عقوق الامہات، یعنی امہات ماؤں کا نام لیا، ماؤں کی نافرمانی، اس کا نام لیا کہ ماؤں کی نافرمانی تو سخت، تو یہ بدترین گناہ ہے، اور اس کی سزا یہی مل جاتی، آخرت میں تو ملے گی لیکن یہاں مل جاتی ہے، ظلم کی سزا، ماں باپ کی نافرمانی کی سزا۔ ایک بہت بڑے بزرگ تھے جریج، تو جریج جو ہیں وہ بہت بڑے بنی اسرائیل میں تھے، تو وہ ایسے عبادت گزار تھے، اکیلے عبادت کرتے تھے۔ ان کی ماں آئی ان سے ملنے، وہ ماں ملنا آئی، اب وہ کہے کہ نماز توڑوں ان سے ملوں، وہ آواز دیتی رہی، کئی بار آواز دی، اب وہ نماز میں سوچتے یا اللہ یہ نماز توڑوں، ماں سے ملوں، نماز توڑوں، نماز نہیں توڑی انہوں نے، ماں بیچاری چلی گئی، اور یہ کہہ کے چلی گئی کہ تو مومسات کا منہ دیکھے، مومسات مطلب بری عورتوں کا منہ دیکھے۔ اب وہاں اللہ نے وہیں دنیا میں، بہت بڑے بزرگ تھے وہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا واقعہ بیان فرمایا، تو وہیں ایک عورت آئی ناجائز بچے کو لے کر، اور اس نے یہ پیشکش کی کہ یا تو تم اس بچے کو قتل کرو، یا مجھ سے منہ کالا کرو، یا وہ پیو شراب۔ اب اس نے کہا یہ عجیب آفت، تو اس نے کہا سب سے یہ جو، اس نے کہا کہ نہیں میں یہ نہیں کر سکتا، زنا نہیں کر سکتا، وہ نہیں کر سکتا۔ خیر اس نے الزام لگا دیا، انہوں نے جب منع کیا تو اس نے الزام لگا دیا۔ اب الزام لگا دیا تو وہ عورت نے جا کے کہا کہ یہ ان کا ہے، جریج کا ہے، جو میرے پیٹ میں بچہ ہے، یہ جریج کا ہے، ایسا ہے۔
تو لوگ آئے اور انہوں نے سب ان کی کٹیا جو تھی وہ ڈھا دی کہ تم مکار ہو، اور جیسے بہت سارے آسارام اور رام پال اور رام رحیم بہت سارے لوگ پڑے مکار لوگ کیونکہ تم اس طرح کے آدمی ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں ایسا تو نہیں، لیکن میری ماں کی بد دعا لگ گئی مجھے، یہ تو میں نے نہیں کیا لیکن میری ماں کی بد دعا لگ گئی۔ ان کا وہ کیسے؟ انہوں نے ایسے کہا تھا، اور یہ بچہ خود بتائے گا، یہ بچہ خود بتائے گا کہ کس کا ہے۔ تو بچہ بولا، ان کی کرامت تھی، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے چھوٹا بچہ بولا تو ان کے بھائی کہ یہ پاک ہیں، زلیخا نے ان پہ الزام لگایا تھا۔ اسی طرح آپ نے حدیث بیان کی کہ یہ جریج کا جو ابن جریج جو تھا وہ بولا، اس نے کہا نہیں میں تو فلاں گڈریا جو ہے اس سے انہوں نے مکالا کیا تو اس کے نتیجے میں پیدا ہوا۔ تو ایک ماں کی بد دعا لگی اس بہت بڑے بزرگ کو۔ تو اس لیے آدمی اگر کسی نے ایسا کیا ہے، ماں کی نافرمانی کی ہے، تو اس سے توبہ کرے، توبہ استغفار کرے، اور کسی بھی طرح ہر راہ سے انہیں ماں باپ کو خوش کرنے کی کوشش کرے، اور اگر وہ نہیں رہے تو ان کے لیے دعائے مغفرت کثرت سے کرے، ایصال ثواب کرے، صدقہ خیرات کرے، دعائے مغفرت کثرت سے کرے، ان کے ملنے والوں کے ساتھ صلہ رحمی کرے، حسن سلوک کرے، تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو فرما برداروں میں شمار کرے گا ایسے لوگوں کو۔ اور اس کا ذکر فرمایا خاص طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے برم بوالدتی، فرمایا کہ میں اپنی ماں کا فرما بردار ہوں، یعنی سیدنا حدیث علیہ السلام۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے لیے فرمایا حضرت کہ برم بوالدیہ، کہ وہ اپنے ماں باپ کے فرما بردار تھے۔ تو یہ انبیاء کی خصوصیت ہے، یعنی اعلیٰ ترین صفات کو بیان فرمایا۔ برم بوالدیہ، حضرت یحییٰ علیہ السلام وہ نبی تھے، برم بوالدتی حدیث علیہ السلام کے بارے میں فرمایا۔ تو اس لیے یہ بڑا گناہ ہے، اس سے آدمی توبہ کرے، استغفار کرے، اور ماں باپ نہ رہے ہوں تو پھر ان کے لیے ایصال ثواب کرے، صدقہ خیرات کرے، ان کے ملنے والوں سے، عزیز و اقارب سے صلہ رحمی کرے، حسن سلوک کرے۔